सुबह 8 बजे वो यूनिवर्सिटी पहुंची हुई थी। अब 9 बज गए थे। जब से हयाम की शादी हुई थी तब से उसका ना यूनिवर्सिटी में दिल लगता था ना घर में। 9 बजते देखकर वो क्लास की जानिब बढ़ गई थी। ब्लू जीन्स और ब्लू ही कुर्ती और वाइट स्टोलर में बेफिक्री से वो बैग कंधे पर डालकर उठ गई थी और क्लास की जानिब बढ़ गई थी। अभी क्लास शुरू हुए 10 मिनट ही हुए थे जब कुछ लोग उनकी क्लास में दाखिल हुए। वो नोट पैड पर लेक्चर लिखने में मसरूफ़ थी। उसे महसूस भी ना हुआ कि क्लास में होता लेक्चर क्लोज भी हो चुका था। एक नज़र उठाकर नोट पैड पर से सामिया ने सामने बोर्ड की तरफ देखा था, जहां सामने सर के साथ कुछ नौमर लड़के खड़े थे। यस यू। दारिम की धाड़ जैसी आवाज़ पूरी क्लास में गूंजी थी कि पूरी क्लास खामोश पड़ गई और उसे ही देखने में मगन हो गई। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट, ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, बाल अच्छी तरह सेट किए, ग्लासेस हाथ में लिए, वो खासा डैशिंग लग रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर फैले तासुरात बहुत ख़तरनाक थे कि सब स्टूडेंट्स डर सहम कर बैठे रहे। ये सामिया को समझने में सिर्फ एक सेकंड लगा था। कौन है आप? सर और डिपार्टमेंट के हेड दारिम की तरफ बढ़े थे, क्योंकि उस क्लास में मज़े से बढ़ते हुए 2 स्टूडेंट्स को दारिम ने नोट आउट किया था और अपने घेरे में ले लिया था। दारिम डिपार्टमेंट के हेड की तरफ बढ़ा और अपनी जीन्स की जेब से कार्ड निकालकर उनके सामने किया। उसकी चाल में एक अकड़ थी जो होनी भी चाहिए थी। डिपार्टमेंट का हेड कार्ड अच्छी तरह पढ़ने के बाद खुद पीछे हो गया। दारिम के हाथ में पिस्टल देखकर सामिया चौंकी थी। ये कौन है और इस तरह क्यों इन्हें पकड़ा है? वो उलझन का शिकार हुई। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दारिम सर से और बाकी स्टूडेंट से माजरत करता हुआ क्लासरूम से निकल गया, जबकि वो 2 लड़के जिन्हें उसने टेक ओवर किया था वो उसके साथियों के घेरे में थे। वो ग्लासेस आंखों पर लगाता आगे की तरफ बढ़ गया। सामिया नोट पैड पकड़ती और बैग उठाती बिना सर की इजाज़त के क्लासरूम से भाग गई। सुनिए प्लीज़। वो तेज़ी से भागते हुए यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ी थी, लेकिन वो उसे बीच रास्ते में डिपार्टमेंट के कॉर्नर पर ही मिल गए थे, जो बिल्कुल सुनसान था। स्टूडेंट्स वहाँ कोई भी नहीं थे। अरे पढ़ लिख कर कुछ करके मुल्क की खिदमत करो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दारिम ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पे मारा था। थप्पड़ की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि वो लड़का घूम गया। सामिया ये मंजर देख कर ही दहल गई थी। वो उसके क्लास फेलोज़ को लेकर यहाँ क्यों आया था और क्यों उनको मार रहा था, उसे समझ नहीं आ रही थी। एक्सक्यूज़ मी। बहरहाल वो थोड़ा सा आगे मज़ीद बढ़ती उसके पीछे खड़ी एतमाद से बोली। निस्वानी आवाज़ पर वो पीछे मुड़ा था। भवें चढ़ाकर आंखों पर से स्याह चश्मा हटाकर उसने सामिया को देखा। गोरी रंगत पर भूरे बाल बहुत जचते थे। भरपूर पर्सनैलिटी लिए वो उसके सामने था। पिस्टल उसने वापस जैकेट में डाली थी। वो तिरछी निगाहें करता पीछे खड़े अपने साथियों को हाथ से इशारा करके वहाँ से जाने का बोल चुका था। मैं जब सब लोग वहाँ से चले गए तो सामिया अटक सी गई। उसकी पर्सनालिटी और गहरी निगाहों से वो कंफ्यूज हो गई थी। कौन मैं? वो उल्टा उसको मज़ीद फंसा रहा था। मैं हयाम की दोस्त हूँ। वो हाथ उसके सामने बढ़ाती शेक हैंड करने के लिए हल्की सी मुस्कुराहट सजा कर बोली। कौन हयाम? वो उसका सामने हाथ देखकर पीछे हुआ था। शेक हैंड करना उसने गवारा नहीं किया था। सामिया को न जाने क्यों इंसल्ट महसूस हुई। हयाम वो आपके दोस्त जामिन, उनकी बीवी हयाम, जिससे उन्होंने शादी की थी, उनकी दोस्त। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती अच्छी तरह समझा चुकी थी। कितना कोई डैश इंसान है जो ये 2 दिन में ही मुझे भूल गया। क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि इसे याद ही ना रहा? मेरी ब्यूटी तो लोगों को हमेशा याद रहती है। 2-4 गलत लफ्ज़ों से नवाजती वो उसको दिल में 10 सुना चुकी थी। सॉरी, मुझे नाम नहीं पता आपकी दोस्त का, लेकिन मैं पहचान गया हूँ आपको। वो चेहरे पर संजीदगी तारी करते हुए बोला था। शुक्र है, अपने दोस्त का नाम तो याद है आपको। वो जैसे एहसान करती बोली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जिगर है मेरा, बीट है मेरी, याद तो होगा ना? वो तंजिया मुस्कुराहट लाए बोला था। हाँ तो हयाम भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, जिगर, दिल, बीट, लंग्स, फेस की फ्रेशनेस, नाइट क्रीम, रातों की नींद, सुबह का नाश्ता, मेरी डाइट, मेरा फ्रेश जूस, सब कुछ है। कहाँ छुपा के रखा है उसे आप दोनों ने? अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। हमने कब छुपाया है, आपने खुद हमारे हवाले किया था। वो तंग आकर बोला। तो हवाले किया था ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि बेच दिया है उसे आपको। मैंने कितनी कॉल्स की हैं आपके दोस्त को, लेकिन मजाल है कि मेरा फ़ोन उठा ले। देखें, मुझे मेरी दोस्त से मिलवा दें, वरना मैं कोर्ट चली जाऊंगी। हाँ,
وہ جذبات اور غصے کے عالم میں بولی تھی، مطلب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گی؟ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی اختیار کرتا مزے سے بولا، ہاں ایسا ہی کروں گی میں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اعتماد سے بولی، اچھا وہاں جا کر کیا کہو گی؟ وہ بے اختیار بولا تھا، میں جو بھی بولوں اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ قانون کے ہاتھ لگیں تب تک مجھے حیام سے ملوا دیں۔ جانتے ہیں نا قانون کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں؟ وہ ایک نئی بات اس کے علم میں اضافہ کر کے بولی۔ دارم تو حیرت کی زیادتی سے گنگ رہ گیا۔ ہاں قانون کے ہاتھ تو بہت لمبے ہوتے ہیں، بالکل کریکٹ، میرے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں۔ وہ ہاتھ سینے پر جماتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ہاں تو میں جا رہی ہوں، پھر آپ حیام کا پتہ دیں مجھے بس۔ میرے پاس وقت نہیں ہے آپ سے بحث کرنے کا، میری کلاس لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ لیے دیے انداز میں بولی تھی، آپ کی حیام اب کراچی میں ہے، یہاں ہوتی تو میں ضرور ملوا دیتا۔ واٹ؟ میری دوست کو کراچی بھیج دیا؟ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی سر ہاتھوں میں تھامتے بولی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ دیکھیں آپ کی دوست کو مطلب انہیں یہاں خطرہ تھا، تبھی ضامن اسے کراچی اپنے گھر لے گیا۔ ویسے بھی ہم یہاں نہیں رہتے، ہم کراچی کے ہی رہائشی ہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا اسے تسلی دیتے بولا، لیکن کیا خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ کوئی خطرہ نہیں، ہماری ڈیوٹیز وہی ہیں، رہائش بھی وہی ہے، تو ہم لاہور میں کیا کرتے؟ ہم تو یہاں آؤٹنگ پر آئے تھے۔ وہ مزید بولا، میں کب ملوں گی اس سے؟ وہ اپنے آنسو پونچھتے بولی، انشاءاللہ بہت جلد، اب اٹھو اور کلاس اٹینڈ کرو۔ وہ خود اٹھتا بولا، اوکے۔ وہ اٹھ کر کپڑے جھاڑتی مڑ گئی۔ سنو، وہ اس کی پشت کو دیکھ کر بے اختیار بولا، وہ بیگ کندھے پر سیٹ کرتی ناسمجھی سے بولی، تمہارا نام؟ وہ تعصب سے بولا، زیادہ ڈیپ نہ جاؤ، اپنے دوست کو بول دینا کہ میری کالز اب رد نہ کرے، گڈ بائے۔ وہ بالوں کو ایک سائڈ پر کرتی اپنے آئی گلاسز لگاتی بولی تھی اور واپس مڑ گئی، جبکہ دارم ہاتھ ملتا رہ گیا، زیادہ ڈیپ نہ جاؤ۔ یہ بات اس کے دماغ سے چپک کر رہ گئی تھی، کتنی تیز لڑکی ہے یہ خدایا۔ وہ کان پکڑتا توبہ کرتے بولا۔ کروٹ بدلتی انگڑائی لیتی وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی تھی۔ ذرا سی آنکھیں کھول کر اس نے اپنے برابر میں دیکھا تھا، جہاں کوئی نہیں تھا، بستر شکن آلود تھا، مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اٹھ کر جا چکا ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی، ورنہ اس کا دل بھی نہ کیا تھا اس کی شکل دیکھنے کو دوبارہ۔ بھرپور انگڑائی لیتی وہ اٹھ گئی تھی، کمبل کو زور سے پکڑتی وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ اس کی نظر بالکل سامنے گئی جہاں وہ قاتل، دشمن، جاہل سامنے بیٹھا ناشتے میں مگن تھا، مگر حیام کے اٹھتے ہی اس کی نظر سٹل اسی پر تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی ہنسی کو روکا تھا، چپ چاپ نظریں نیچے کیے وہ دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی نظر ہٹتے ہی حیام نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا تھا، چپل پہننے کے لیے پیر بیڈ سے نیچے اتارے تھے۔ جیسے ہی وہ چپل پہننے لگی، اپنے پیروں پر لکھے سوری لفظ کو دیکھ کر اس کے پاؤں چپل پہننے سے انکار کر گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کس نے لکھا ہے یہ؟ وہ پاؤں کو غور سے دیکھتی سوچ رہی تھی، تبھی اس کی نظر پھر سے ضامن پر گئی، لیکن وہ سنجیدہ سا بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ حیام کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ بہرحال وہ چپل پہنتی اچھی طرح اسے نظر انداز کرتی باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے باتھ روم جانے کے بعد ضامن ہنسا تھا، لیکن 1 منٹ بعد ہی وہ دروازہ کھولتی باہر آئی تھی۔ باتھ روم کے شیشے میں خود کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی جھنجھلا گئی تھی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ وہ اس سے قدرے فاصلے پر کھڑی چلائی تھی، کیا؟ ضامن ناشتہ چھوڑتا ہوا بولا، میری سکن پر یہ سب کس نے لکھا ہے؟ میرے فیس پہ کیا کیا ہے؟ اور میرے پاؤں؟ وہ اپنے گلابی چہرے پر مارے افسوس سے ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تھی اور پیر اس کے سامنے کیے تھے، آف کورس میں نے لکھا ہے، کیا اور کسی کی اتنی ہمت ہے کہ میری بیوی کے ساتھ کچھ ایسا کر سکے؟ یہ حق صرف میرا ہے بیوی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کرتا ہوا بولا تھا، سوری، کل کے لفظ گہرے تھے بہت، مگر دل سے نہیں کہے تھے۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے تو دل کا ایسا ہے کہ دل جتنا بھی ٹوٹے، اس دل کے جتنے بھی ٹکڑے ہوں، لیکن وہ جڑے گا نہیں، تم جتنا بھی سمیٹ لو وہ بکھرے گا۔ مشکل ہے لیکن یہ کرنا ہوگا، اس دل کے ہر ٹوٹے ٹکڑے کو جوڑنا ہوگا۔ دل ٹکڑوں میں تو ہوگا لیکن پورا ہوگا۔ ضامن کی بھاری آواز اسے بہت قریب سے سنائی دی تھی، آنکھیں بند کیے وہ اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے سن رہی تھی۔ اس کی ہارٹ بیٹ مدھم ہوتی جا رہی تھی، یہ الفاظ اس کی خشک آنکھوں کو پھر بھگونا شروع کر گئے تھے۔ اس کے کندھوں کو زور سے دباتا، اپنی موجودگی کا احساس کراتا،
وہ ذرا سا پیچھے ہوا تھا۔ اسی لمحے حیام نے آہستہ سے پلکیں وا کی تھی اور شیشے میں اس کا عکس اپنے عکس کے ساتھ دیکھا تھا۔ ضامن کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور شرمندگی کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو سب بھلا گئی تھی۔ پل پل رونے سے اچھا ہے کہ ایک بار ہی رو لیا جائے۔ یہ کیسے ہٹے گا؟ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے بولی تھی، کیونکہ اس کے گال پورے لال ہو رہے تھے۔ میں نے کیا ہے تو میں ہی ریموو کروں گا، وہ اس کا رخ اپنی طرف کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتا ہوا بولا، اور ٹیبل پر سے اس نے اپنا سپرے اٹھایا، ساتھ اسے ٹیشو کے باکس میں سے ڈھیروں ٹیشو نکال کر ہاتھ میں دیے۔ آنکھیں بند رکھنا۔ وہ اس کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیتا پرفیوم کا کیپ ہٹاتا کچھ سپرے اس کے گال پہ کر رہا تھا۔ اس سپرے سے حیام کا گال پورا گیلا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ٹیشوز لے کر پھیلے ہوئے پرفیوم سے اس کے گال کو صاف کیا تھا۔ تیار ہو جاؤ اور ناشتہ کرو، ہمیں آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچنا ہے، ہم آج کی فلائٹ سے کراچی جا رہے ہیں۔ وہ اس سے بولتا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ حیام کو اس کی آواز کا بھاری پن محسوس ہوا تھا۔ وہ اس طرح رخ موڑ کے گیا تھا جیسے وہ اس سے ناراض ہو، لیکن ایئرپورٹ کے نام پر اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ ایئرپورٹ، جہاز، ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اس نے، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ تو اس کے حکم کی غلام تھی۔ وہ اس وقت جہاز میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ کراچی کے لیے فلائی کرنے لگے تھے۔ ضامن ہیڈ فون کان میں لگانے کی تیاری کر رہا تھا، ساتھ میں اناؤنسمنٹ بھی جاری تھی۔ حیام کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ ضامن اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ضامن کے ہاتھ میں ایک میگزین تھا جس پر وہ گاہے بگاہے نظر ڈال لیتا تھا۔ اناؤنسمنٹ کی آواز پر حیام کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ذرا دیر میں جہاز فلائی کرنے ہی لگا تھا۔ اسے کسی کی سپورٹ چاہیے تھی، لیکن وہ کس طرح اسے چھوتی؟ اسے کہتی کہ اسے اس کی اشد ضرورت ہے، لیکن صبح وہ اس کی انسلٹ بھی تو کر چکی تھی۔ آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ ضامن کے بھاری ہاتھ پر رکھا۔ ضامن اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر چکا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ اب اس نے ضامن کا ہاتھ تھاما تھا۔ ضامن اب بھی کچھ نہیں بولا، بس اس کی حرکتوں کا نوٹس لے رہا تھا۔ دور ہو کر بیٹھو مجھ سے، پلیز کیپ ڈسٹینس۔ جب حیام نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے کندھے سے سر ٹکایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا، نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بے چارگی سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کتنی مین ہو تم، کتنی مین ہو تم، اتنی مین میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں ڈر کا احساس ہوا تو تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارے ساتھ بھی کوئی بندہ ہے، ورنہ میں جاؤں بھاڑ میں، جہنم میں چاہے جنت میں۔ وہ اس کا بازو اور سر اپنے کندھے سے ہٹاتا اس سے قدرے فاصلہ کرتا ہوا اسی کے انداز میں بولا۔ اس کا لہجہ اور سخت سا ہو گیا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، وہ آنسوؤں سمیت آنکھوں سے بولی تھی۔ اس کا خوف حاوی آ چکا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی ضامن کو نہ تھامتی تو وہ یقیناً بے ہوش ہو جاتی، لیکن وہ اس کو قریب تو آنے دے۔ حیام کا تو گلا ہی خشک ہو گیا تھا۔ گھر جا کر تم بالکل مجھے پرایا کر دو گی، ایک ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دو گی، جانتا ہوں میں، اس لیے مجھے پریشان نہ کرو۔ وہ اس کی آنسوؤں سے لبالب آنکھوں سے نظریں چراتا ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ ترس بھی آ رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ انا بیچ میں آ رہی تھی۔ نہیں، گھر میں بھی میں ایسے ہی رہوں گی، پکا، ہاں ایسے ہی ساتھ، بالکل۔ صورت سے اس کے مضبوط کندھے پر سر ٹکا کر اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر وہ جلدی سے بولی تھی کہ کہیں وہ یہاں سے کہیں اور ہی نہ بیٹھ جائے۔ ضامن کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بمشکل وہ اپنا قہقہا روک پایا تھا۔ وعدہ؟ وہ اس کے گرد بازو کا حصار تنگ کرتا بولا۔ پتہ نہیں۔ وہ ہلکے سے اس کے بازو کا ہلکا توڑتی الگ ہوئی اور کھڑکی سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ ضامن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کتنا صاف گو تھی وہ۔ اچھا سنو، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ جی، she holds you like this, it means she's so comfortable with you, is it right؟ وہ سنجیدگی سے بھرپور اس کا رخ اپنی طرف کر کے بولا تھا۔ حیام اس کا نیا جملہ سن کر چپ سی ہو گئی، سمجھ سے باہر تھا کہ کیا جواب دے۔ او معاف کرنا، تمہیں شاید انگلش نہیں آتی، میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ حیام کو خاموش دیکھ کر وہ جان بوجھ کر بولا تھا، مقصد اس کا جواب اگلوانا تھا۔ ہاں، وہ زبردستی سر اس بات میں ہلا کر بولی تھی تو ضامن نے مسکرانے پر اکتفا کیا، پھر اس کو اپنے ساتھ لگا کر سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سلام صاحب۔ ان کی گاڑی جیسے ہی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی تھی، ویسے ہی چوکیدار گیٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وعلیکم السلام۔
सामान निकाल लें, बेडरूम तक पहुंचा दीजिएगा। वो गाड़ी से उतरता सलाम का जवाब तहम्मुल से देता बोला और दूसरी साइड का दरवाज़ा खोलकर हयाम को उतारने के लिए अपना हाथ उसके सामने फैलाया। वो उसका हाथ थामकर बाहर आई थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ज़ामिन ने उसे कुछ ना बताया था कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, बस यही मालूम था कि वो कराची जाना चाह रहा है। साहब ये कौन है? वो डिग्गी से सूटकेस निकालता ज़ामिन के साथ निस्वानी वजूद को देखकर हैरत की ज़्यादती से बोला था। ये ज़ामिन बोलते बोलते रुका था। उसकी नज़रें हयाम के चेहरे का तवाफ़ करने लगी थी, जो उसे ही देख रही थी जैसे उसके जवाब की मुंतज़िर हो। ये मेरी बीवी हैं यार, तुम लोगों की मालकन, मतलब भाभी। वो हयाम के हाथ पे अपने हाथ का दबाव डालता बोला। उसका जवाब सुनकर हयाम के अंदर तक सुकून उतरा। उसका दिल सुकड़ के फैला था। सलाम बीवी जी। वो अदब से हयाम के सामने झुका। हयाम ने इस बात में सर हिलाकर बिना बोले जवाब दिया था, लेकिन साहब आपने हमारे बगैर शादी कर ली। वो नाराज़ सा हुआ था। यार अभी हम बहुत थके हुए हैं, अगर खाना मिल जाएगा तो बहुत आराम मिलेगा। अब जो पूछना हो कल पूछना, और हाँ अंदर अब कोई ना पूछे कि ये मेरे साथ कौन है। तुम जानो और वो सब मुलाजिम जाने, समझ गए ना? उसे बार बार सबको आगाह करना कि वो शादी कर चुका है। इस चीज़ से खुद को आज़ाद करता, सारी जिम्मेदारी उस पर डालता। हयाम का हाथ पकड़कर वो घर के अंदर दाखिल हो गया। वही उसे लेकर बेडरूम तक आ गया था। ये वो बेडरूम था जिसमें वो रहता था। हयाम को घर बहुत सुनसान और खाली लगा था। एक दो मुलाजिम के बाद और कोई भी ना था। ये कहाँ लेकर आ गए हैं मुझे? उसके दिल में पहला सवाल ही यही आया था। बेडरूम में पहुंचकर वो उसका हाथ छोड़ चुका था। ये एक वेल फर्निश्ड रूम था जो बिल्कुल ही सादा सा था। हयाम के गौर से देखने के बाद उसे मालूम हुआ कि वाइट कलर ही शायद उसे पसंद हो, क्योंकि पूरा कमरा सफ़ेद था। सफ़ेद दीवारें, सफ़ेद बड़े बड़े मखमली पर्दे जो एक के बाद एक खिड़कियों पर लगे थे। वाइट ही पूरा फर्नीचर, वाइट कबर्ड, वाइट ड्रेसिंग, वाइट बेडशीट, सब कुछ उसे सफ़ेद ही नज़र आया, जबकि कारपेट ब्राउन था। वो मुस्तकिल खड़े होकर कमरे पर गौर व फिक्र करने में मसरूफ़ थी। अगर कमरे की क्लास ले ली हो तो बैठ के या लेट के आराम कर लो। वैसे भी एरोप्लेन में बहुत तंग करके रखा था मुझे। वो शर्ट के बटन खोलता उसके इतने गौर व फिक्र करने पर चोट करके बोला था। हयाम आहिस्तगी से चलती सफ़ेद बेड पर बैठ गई थी, जिस पे चादर सफ़ेद जबकि कंबल ग्रे कलर का था। वो काफ़ी सुकून से बैठी थी। घर पहुंचकर उसको वाकई सुकून सा मिला था। मैं नहा कर आता हूँ, फिर तुम बात लेकर तैयार हो जाना। वो शर्ट सोफे पर फैलाता कबर्ड से कपड़े निकाल कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। हयाम से अगर वो 10 सवाल करता, वो 3-4 के जवाब मुश्किल से देती थी। अब भी उसके जाने के बाद वो आराम के लिए लेट गई थी। दिन भर सफ़र की थकान की वजह से वो काफ़ी थक चुकी थी। सुबह उसकी आंख फ़ोन की वाइब्रेशन से खुली थी। मोबाइल उठाकर मुंदी आंखों से उसने कॉल देखी थी और बंद आंखों से ही ज़ामिन ने कॉल रिसीव की थी। अब भी वो नींद में ही था। हेलो, ज़ामिन स्पीकिंग। कान पे फ़ोन लगाकर जमाई रोकता वो नींद में ही बोला था। कौन बोल रहा है? बोलो भी अब। जब उसके सवाल का जवाब ना मिला तो वो नींद में ही चिल्लाया था, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ मैं। दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी थी। ये सुनने की देर थी कि ज़ामिन की आंखें पूरी खुली थी। अस्सलामुअलैकुम डैड, हाउ आर यू? अदब व एहतराम के सारे रिकॉर्ड तोड़ता वो धीमे लहजे में बोला था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे थे? कितनी देर से कॉल्स कर रहा हूँ। डैड सो रहा था, बस अभी अभी आंख खुली। वो हाथ आंखों पे फेरता दोबारा आंखें बंद कर गया। ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हैं कि रात को देर से सोना पड़ रहा है और सुबह इतनी लेट उठना पड़ रहा है? टाइम देखा है? 11 बज रहे हैं। एक मीटिंग में अटेंड कर भी चुका हूँ और अब कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, जबकि तुम अभी तक सो रहे हो। उन्हें तशवीश हुई थी, क्योंकि उनका बेटा हमेशा जल्दी उठने का आदी था। ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजते थे, वरना वो नमाज के वक्त ही उठ जाता था। डैड, कल रात बस लेट हो गया। शुक्र है आपने उठा दिया, वरना मैं सोता ही रहता। उसने करवट ली थी और आंखें घुमाकर हयाम को देखा, जो बैठे बैठे ही सो गई थी, जबकि वो अब तक उसकी गोद में सर रखे हुए सो रहा था। ओह गॉड, इतना बेआराम हुई हो तुम मेरी वजह से। ये कैसे सो गया मैं? वो एकदम से उठना चाहता था, तब हयाम जागी थी और उसको अपने पास देखकर ज़ोर से चीखी थी। शायद उसके हवास अब तक सो रहे थे, जो वो भूल गई थी कि वो रात को इसी पोजीशन में सोई थी। यार बीवी! उसके इस कदर पूरी तरह से चीखने पर ज़ामिन के मुंह से अल्फाज फिसले थे और फ़ोन छूटकर दोबारा उसके पहलू में आन गिरा था। वो सॉरी, मैं डर गई।
اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی ضامن نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے فون اپنے پہلو سے اٹھایا تھا جہاں کال اب بھی جاری تھی۔ ڈیڈ، او مائی گاڈ! وہ فوراً فون اٹھاتا تیزی سے اٹھا اور بالکنی میں بھاگا تھا۔ ڈیڈ! اس نے دوبارہ فون کان سے لگایا، لیکن اب ضامن کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کون تھی ضامن؟ کون چیخی تھی؟ انہیں تشویش ہوئی تھی۔ اس کے بیڈ روم میں بیڈ پہ آخر کون ہو سکتی ہے؟ معاملہ گمبھیر تھا۔ ڈیڈ، کوئی بھی نہیں، میڈ تھی۔ وہ ایک دم سے آ گئی تھی۔ اس پہ شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ بہرحال اسے باپ سے جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ ضامن، تم جھوٹ کہہ رہے ہو مجھ سے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اپنے باپ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ تم نے جو لفظ کہا یقیناً تم ایک میڈ کو تو نہیں کہہ سکتے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں آج شام ہی کراچی پہنچ رہا ہوں تمہاری موم کو لے کر۔ ان کا لہجہ ایک لمحے میں بدلا تھا۔ محبت سے وہ روٹنس پر اتر آئے تھے۔ آخر بات ہی اتنی بڑی تھی۔ ضامن کا رنگ فک ہوا۔ موم کا سوچتے ہی اس کی مدھم سی چلتی دھڑکن کی رفتار بڑھی تھی۔ ڈیڈ، میں رونے لگا ہوں۔ اس کا دل چاہا تھا کہ ایک لگائے حیام کو اور خود کو بھی۔ اتنی معصومیت سے اور رونے کے انداز میں وہ بولا کہ وہ ہنس پڑے۔ ارے میرا بیٹا رونے لگا۔ انہوں نے اس کی حالت سے مزہ لیا تھا۔ آر یو لافنگ ڈیڈ؟ سیریسلی؟ آر یو کریزی؟ میرا دل ڈر رہا ہے اتنا۔ اوپس! وہ پل میں بدلتا ہوا مزاج دیکھ کر چیخا تھا۔ بیوی دکھاؤ اپنی، وہ بات بدلتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ! 1 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ بولا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ سب اچانک ہوا۔ وہ میری نام کی بیوی ہے صرف، قسم سے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ شرمندگی سے ہلکی آواز میں بولا تھا۔ نام کی ہے؟ واٹ ڈو یو مین؟ ابھی کچھ دیر پہلے تم مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ ڈیڈ، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، بس ڈر گیا تھا۔ لیکن آپ پلیز موم کو نہیں بتائیں گے، وہ سچ میں بہت ٹارچر کریں گی میری بیوی کو، اور ساتھ میں خود کو بھی ٹارچر کرتی رہیں گی۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ تمہیں اپنی ماں کی فکر ہے کیا؟ تمہیں بیوی کے ٹارچر کی فکر ہے یا موم کی؟ مشکل میں ڈالا گیا تھا۔ ڈیڈ، دونوں کی فکر ہے مجھے۔ ایک طرف وہ اور ایک طرف ماں، وہ بآسانی بولا تھا۔ تو پھر تمہاری بیوی صرف نام کی کیوں ہوئی بیٹا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا تھا؟ تو پھر تمہاری بیوی صرف نام کی کیوں ہوئی بیٹا؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا تھا جب صرف نام ہی دینا تھا اسے؟ انہیں فکر مندی ہوئی تھی۔ ڈیڈ، بس آپ کو سب تفصیل بتا دوں گا، لیکن ابھی مجھے آفس جانا ہے، میں نہانے جاتا ہوں۔ آپ کو میں رات میں کال کروں گا۔ اینڈ بہت شکریہ میری دل کی دھڑکن لائن پر لانے کے لیے، ورنہ جس طرح آپ نے دھمکی دی تھی نا، میں ڈر گیا تھا۔ بچے ماں باپ سے ڈرتے ہی اچھے لگتے ہیں، وہ مسکرا کر بولے تھے۔ اچھا اب میں فون رکھتا ہوں ڈیڈ، لیٹ ہو گیا ہوں۔ یار تم نے تصویر نہیں دکھائی اپنی بیوی کی، ذرا دیکھ ہی لیں کہ وہ تمہاری ماں کی پسند کے لائق ہے بھی کہ نہیں۔ ڈیڈ پر وہ سخت پردہ کرتی ہے، پکچرز نہیں ہیں۔ وہ ہنسی روکتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ میں اب اپنی بہو کو بھی نہیں دیکھ سکتا؟ انہیں حیرت ہوئی تھی۔ ڈیڈ، سب رات میں۔ وہ فون پہ آخری بات کرتا فون بند کر چکا تھا۔ بالکنی سے واپس وہ کمرے میں آیا تھا، موبائل چارجنگ پر لگایا تھا اور حیام کو ڈھونڈا تھا، لیکن وہ شاید نہانے گئی تھی کیونکہ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تمہیں تو آج میں نے بخشنا نہیں ہے حیام بیگم، میری جان نکال دی تھی۔ وہ غصے سے سوچتا کبرڈ کی طرف بڑھا اور اپنے لیے کپڑے نکالے۔ اسی لمحے حیام باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ یہی وقت تھا جب ضامن نے کبرڈ بند کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ آج پھر اس نے ضامن کا لایا ہوا ڈریس پہنا ہوا، وائٹ قمیض شلوار پہ اورنج دوپٹہ سر پر ڈالے وہ باہر آئی تھی۔ ایک سیکنڈ کو حیام نے اسے دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ اگلے ہی لمحے حیام نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے اٹھتے قدم ضامن نے دیکھے تھے۔ اب حیام کی پشت اس کے سامنے تھی، جہاں گیلے بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ کالے سیاہ دراز بال اس کی پوری پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ دوپٹے کی اوٹ سے وہ ذرا سے ہی اسے نظر آئے تھے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا، جیسے خود کو کمپوز کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی چیخنے کی؟ کیا میں تمہیں کھا رہا تھا؟ کتنی بری طرح چیختی ہو تم؟ کہاں سے آتی ہے یہ آواز لڑکیوں کے پاس؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا تھا۔ میں ڈر گئی تھی اس وقت۔ وہ اپنے بازو پر سے اس کا بھاری ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو کیوں ڈرتی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے اب تک تمہارے ساتھ جو اتنا بھاگتی ہو مجھ سے؟ میں نے تو واقعی میں ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ معافی چاہتی ہوں، وہ اس کا رویہ اور لہجہ نظر انداز کرتے بولی۔
جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، لیکن میں معاف نہیں کرتا ڈیئر حیام۔